بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میں 4 چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جس میں عاجزی نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے۔ یہ روایت امام احمد نے نقل فرمائی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نقل فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی ان 4 چیزوں سے حفاظت مانگا کرتے تھے۔ پہلے نمبر پر ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ علم انسان کا زیور ہے، علم ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو برتری عطا فرمائی اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن علم ایسا ہونا چاہیے جس سے دنیا میں انسانوں کو فائدہ ہو اور آخرت میں خود علم حاصل کرنے والے کو فائدہ ہو۔ بہت سارے علوم ایسے ہیں جن سے نہ دنیا میں کسی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور آخرت میں بھی علم حاصل کرنے والے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ستاروں کا علم ہے، جادو ہے، جو انسان کے لیے بالآخر وبال بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سرکس میں کرتب دکھانے والا کتنی محنت سے کوئی فن سیکھتا ہے، لیکن یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے دنیا میں کسی انسان کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہ ہی آخرت میں سیکھنے والے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ایسا دل جس میں عاجزی نہ ہو، اس سے پناہ مانگی گئی۔ دل انسانی جسم کا مرکزی حصہ ہے۔ جب دل صحیح سالم ہوتا ہے تو پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور دل کی سلامتی اللہ کا خوف اور عاجزی میں ہے۔ اگر کسی انسان کے دل سے عاجزی رخصت ہو جائے، اس کی جگہ تکبر آ جائے، تو وہ انسان دوسرے انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ رہتا ہے۔ تو ایسے دل سے پناہ مانگنی چاہیے جو عاجزی اور اللہ کے خوف سے خالی ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر ایسے نفس سے پناہ مانگی گئی جو سیر نہ ہو۔ انسان کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، اور بہترین انسان وہ ہے جو قناعت کی صفت سے متصف ہو، یعنی جس کی خواہشات بے لگام نہ ہو، بلکہ اس کو قناعت آتی ہو چھوڑی سی چیزوں پر، اور دنیا پر وہ اکتفا کر لے، تو اسے قناعت کہا جاتا ہے۔ تو ایسی خواہشات جس کا کوئی اختتام نہ ہو، جن کی کوئی حد نہ ہو، اس سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ اس سے انسان دنیا میں پریشان رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی خواہش اس کے سامنے رہتی ہے جو پوری نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر ایسے دعا سے جو سنی نہ جائے۔ دعا کیوں نہیں سنی جاتی؟ اللہ تعالیٰ دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جب انسان حرام خوری میں پڑ جاتا ہے، حرام لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے، تو نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو ایسی دعا جو قبولیت کا شرف اللہ کے ہاں اختیار نہ کرنے پائے، اس سے پناہ مانگی گئی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جن سے انسان کو حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔